انسان کو اللہ تعالیٰ نے فکر اور سوچ دے کر اس پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ انسان اپنی سوچ ہی کے بل بوتے پر حقیقی انسان کہلوانے کے لائق ہوا ہے۔ اس کی سوچ ہی نے آج اس دنیا کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ سوچ ہی انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، اور یہ اعلیٰ سوچ ہی کا مظہر ہے کہ انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا میں بسنے والے اکثر انسان اپنی سوچ ہی کی وجہ سے کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال انڈیا کی ریاست تامل ناڈو میں رہنے والا ایک مسلمان بھی ہے۔ اس کا نام نصر توتھا ہے، جو اپنے پیشے کے لحاظ سے ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ یہ 2020 کے شروع کی بات ہے کہ ایک بار اس کی ٹیکسی میں ایک خاتون سوار ہوئی جو ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے روتی رہی۔ نصر توتھا شیشے میں سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ ٹیکسی سے اترتے وقت نصر نے اس خاتون سے انتہائی عاجزی کے ساتھ پوچھا کہ بہن، آپ سارے راستے روتی رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ خاتون نے روتے روتے جواب دیا کہ میں ایک انتہائی غریب عورت ہوں اور کل میری بیٹی کی شادی ہے۔ میرے اندر اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے شادی کا جوڑا خرید لوں۔ میں ابھی ابھی اپنے قریبی عزیز کے پاس سے آ رہی ہوں جس کی بیٹی کی شادی ابھی حال ہی میں ہوئی ہے۔ میں نے اس کی بیٹی کا شادی کا جوڑا مانگا تھا کہ اب وہ ان لوگوں کے لیے بیکار ہے اور وہ مجھے دے دیں۔ میں اپنی بیٹی کی شادی پر اس کو استعمال کر کے ان کو واپس کر دوں گی۔ میرے اس عزیز نے انکار کر دیا اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ شادی میں زیادہ وقت نہیں رہا، اب میں کیا کروں؟ یہ بات سن کر نصر توتھا نے اس خاتون کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ مجھے اپنا ایڈریس اور فون نمبر دے دیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ نصر توتھا نے یہ وعدہ تو کر لیا، مگر وہ کچھ پریشان ہو گیا کیونکہ اس کی اپنی حیثیت اتنی بہتر نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکتا۔ پھر اچانک ہی اسے یاد آیا کہ اس کے ایک دوست نے اپنی بیٹی کی شادی پر 10,000 روپے کا شادی کا جوڑا پہنایا تھا۔ اب اس شادی کو کئی روز گزر گئے ہیں، وہ جوڑا اب ان کے لیے فالتو ہوگا۔ نصر توتھا نے اپنے اس دوست کے ساتھ رابطہ کیا اور اپنی مشکل کے بارے میں بتایا۔ اس کے دوست نے فوراً حامی بھر لی اور شادی کا وہ جوڑا جو اب ان کے لیے بیکار تھا اٹھا کر نصر کو دے دیا۔ نصر نے فوراً اس جوڑے کو ڈرائی کلین کروایا اور شام تک یہ جوڑا اس خاتون کو پہنچا دیا۔ خاتون نے دعاؤں کے ساتھ نصر کا شکریہ ادا کیا۔ بظاہر تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا تھا، لیکن نصر کے دل و دماغ میں اس واقعے نے ایک سوچ کو بٹھا دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ وہ اس کام کو مستقل طور پر غریب لوگوں کی مدد کا ایک مستقل سلسلہ بنا دے۔ اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ اس بارے میں مشورہ کیا تو اس کے دوست نے بھی اس کے اس پروگرام کو بہترین قرار دیا۔ چند دوستوں نے مل کر اس کام کو سر انجام دینے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اس دن شام تک ان کے پاس 10 جوڑے جمع ہو گئے، لیکن یہ 10 جوڑے شام تک تقسیم بھی ہو گئے تھے۔ اب ان کے لیے پھر ایک مرحلہ تھا کہ اب مزید جوڑے کہاں سے لائیں۔ ان دوستوں نے آپس میں مشورہ کر کے سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنایا اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی شادی کے یہ فالتو عروسی جوڑے دوسرے غریبوں کی مدد کے لیے ہمیں عطیہ کر کے ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ ہم یہ جوڑے ضرورت مندوں تک پہنچا دیں گے۔ ان کے اس جذبے نے شام تک تقریباً 300 جوڑے جمع کروا دیے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک دکان بھی کرائے پر لے لی تھی۔ انہوں نے ان جوڑوں کو ڈرائی کلین کروایا اور ان کے سائز متعین کیے اور دکان پر آویزاں کر دیے۔ فیس بک پر پوسٹیں وائرل ہو رہی تھیں۔ ضرورت مند لوگ ان سے رابطہ کر کے اپنے سائز کے مطابق جوڑے لے جا رہے تھے۔ اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جوڑے آ رہے تھے اور تقسیم بھی ہو رہے تھے۔ ان کا یہ سلسلہ اس قدر پھیل گیا کہ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی ان سے رابطے کر کر کے شادی کے جوڑے منگوانے لگے تھے۔ نصر توتھا نے دوسرے علاقوں میں جوڑے بھجوانے کے لیے ایک بسوں کے اڈے والے سے رابطہ کر کے ان کو اپنا پروگرام بتایا اور کہا کہ جو لوگ شادی کا جوڑا خریدنے سے قاصر ہیں وہ کوریئر کا خرچہ برداشت کیسے کریں گے۔ اڈے والوں نے بھی ان کو اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ اب نصر توتھا دوسرے علاقوں کے خواہش مندوں کو بس والوں کا فون نمبر دے دیتا اور وہ لوگ ان بس والوں سے اپنا جوڑا وصول کر لیتے۔ یوں یہ سلسلہ بڑی کامیابی سے پھیلتا اور چلتا گیا۔
ان کی سوچ کے تحت اچانک بننے والی یہ غیر اعلانیہ NGO اب تک تقریباً 300 جوڑے واپس نہ لینے کے وعدے کے ساتھ لوگوں کو ڈونیٹ کر چکی ہے۔ وہ جوڑا دیتے وقت ان کو یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ شادی کے بعد اس جوڑے کو اپنے پاس رکھ کر ضائع کرنے کی بجائے کسی اور ضرورت مند تک پہنچا دینا۔ اب ان کے پاس تقریباً 800 سوٹ تیار پڑے ہیں، ان میں مختلف مالیت کے جوڑے موجود ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور کی اچانک سوچ نے غریبوں کی بھلائی کے لیے کتنا بڑا سلسلہ جاری کروا دیا۔ ہم اور آپ بھی اگر اس طرح کے سیلف فلاحی ادارے قائم کر لیں تو میرا خیال ہے کہ دکھی اور غریب انسانیت کا بڑی حد تک بھلا ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔